رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر والميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوات پر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ دے کہ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا علیہم السلام. خداوند متعال حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال ہم میں سے جو بیمار ہیں اور ہمارے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، خداوند متعال ان کی صحت و تندرستی کے واسطے دعا کرتے ہیں. خداوند متعال ان کو صحت کاملہ و شفاء عاجلہ نصیب فرما. خداوند متعال ہمارے مرحومین جو ان مجالس کا حصہ ہوا کرتے تھے اب ہمارے درمیان موجود نہیں، خداوند متعال ان کو اعلی علیین میں جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. اور خداوند متعال دعا کرتے ہیں اپنے والی کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے امام کے لیے، خداوند متعال ان کو ظہور میں تعجیل فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں ایک عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور دو مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، لیکن اب تیسری مجلس میں واقعتاً دوبارہ عنوان کا اعادہ دوبارہ ہوگا، البتہ جو مطالب ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. تیسری مجلس آ چکی ہے، دوسری محرم ہے. دوسری محرم وہی تاریخ ہے جس میں آل محمد کا قافلہ کربلا وارد ہوا ہے. غم کی تاریخ، یعنی محرم میں بھی تمام تاریخیں برابر نہیں، کچھ غم میں زیادہ ہیں اور کچھ نسبتاً غم تو ہے بہرحال، لیکن کچھ نسبتاً اس شدت کی اور اس معنویت کی نہیں. چنانچہ دوسری تاریخ ہے اور آل محمد پر مصیبت کا دن ہے. آل محمد پہ تمام دن ہی تقریباً مصائب کے ہیں. 7 محرم لے لیجئے، تاسوعہ لے لیجئے، 9 محرم. 9 محرم بذات خود ہمارے پاس روایت ہے صادق آل محمد کی کہ تاسوعہ یہ وہ دن ہے کہ جب ابن زیاد نے اپنی فوجوں کو جمع کر لیا تھا. بھی 9 محرم نہیں ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ within these days too، یہ کوئی ایک رسمی طور پہ آپ 10 دنوں کو نہیں منا رہے، بلکہ اس کے ایک ایک دن کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے. اور یہ میں بات دلیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ every day has its own prominence. So انشاءاللہ اگر ہو سکے گا تو انشاءاللہ we can talk about it, but we're going to come on to the topic جو ہمیں بات کر رہے ہیں جس موضوع پر. ہم سب کی خواہش ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس لشکر میں شامل کرے جو لشکر ہمارے آقا اور والی کی سرپرستی میں ہوگا. ہے ایسا ہی ہے، ہم سب کی خواہش ہے. اور کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ تمام چیزوں کا فیصلہ میں اپنی عقل سے نہیں کروں گا، بلکہ جو خود مولا کا فرمان ذیشان ہے اس کی روشنی میں کروں گا. دعا بہت ہی خوبصورت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. البلد الامین میں کفمی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اس دعا کو نقل کرتے ہیں. خود مولا دعا کر رہے ہیں کہ کون کون سی صفات ایک مومن میں ہونی چاہیے. جو جو صفات مومن میں ہونی چاہیے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو بھی امام کے لشکر میں شامل ہوگا حد اقل یہ صفات اس میں ہونا ضروری ہیں. چنانچہ انہی صفات کو ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں. اور بہت ساری صفات ہیں، اگر میں پوری دعا پہ جاؤں تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معمول بنانا چاہیے. اب سوچیں کہ اگر اس پر پورا ایک عشرہ ہو رہا ہے، چنانچہ ہر مومن کی زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے. اور بالخصوص
جو اسپیکر صاحب ہیں جو خود بات کر رہے ہیں ان کی اپنی زندگی کا بھی پہلے معمول ہونا چاہیے تاکہ بعد میں وہ تبلیغ کر سکیں. تو یہ میرے لیے اپنے لیے خود کے لیے بھی عادہ ہے کہ دعا خوبصورت دعا ہے. اگر کسی کو بھی چاہیے ہو میسج کر دیں مجھے, میں انتظامیہ کو بھی دے دوں گا. آپ لوگ ضرور پڑھیں کریں. not more than 3 to 4 minutes, it's going to take 2-3 minutes actually. تو 2-3 منٹ میں آپ وہ دعا پڑھ لیں گے. اگر اس کو پورے مطالب کے ساتھ پڑھیں گے تو 5 منٹ لگیں گے, لیکن خوبصورت دعا ہے. آتے ہیں تیزی سے اپنے موضوع کی جانب. پہلی چیز جو مولا نے مانگی ہے, اللہم ارزقنی توفیق الطاعہ. خداوند متعال سب سے پہلی چیز جو تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ اطاعت کی توفیق مانگ رہا ہوں. توجہ ہے, توفیق اطاعت. اب یقین جانیں اس کا ایک ایک جملہ اتنا خوبصورت ہے, اور یہ میں ذاکروں والی بات نہیں کر رہا کہ اس میں پورا اشرا پڑھا جا سکتا. واقعتاً اللہم ارزقنی, مجھے رزق اطاعت دے دے خداوند متعال. ہم سمجھتے تھے کہ رزق ابھی تک کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے. رزق کا معاملہ جو ہے وہ اچھے کھانے سے ہے, اچھے پینے سے, اچھی مشروبات سے ہے, اچھے معقولات سے ہے. یہ تمام چیزیں اپنے اپنے نزدیک اپنی اپنی چیزیں بہت اہم ہیں. But one of the most important thing when you are talking about the sustenance and the provision is the spiritual guidance that you would have from the divine guidance. Divine guidance, and then you would have the spiritual guidance from that source. اچھا, پھر میں دوبارہ اس کا سہ بارہ اور اس کا میں بار بار اس کو جو ہے یادہ کروں گا. میری مجبوری یہ ہے, میں بچوں کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں بار بار تھوڑا انگریزی میں بات کروں گا. اس وجہ سے نہیں کہ میں واقعتاً انگریزی میں بات کرنا چاہتا ہوں. آج بھی مجھے ایک کال آئی ہے, اس سے پہلے بھی مجھے کہا گیا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسپیکر پہ تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے کہ بار بار ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے. لیکن اسپیکر کی مثال بالکل ویسے ہی ہوتی ہے کہ مشورہ سب دیتے ہیں, لیکن جو بھی گیون ٹائم میں جو چیز مناسب ہوتی ہے ہم وہی کر پاتے ہیں. تو تیزی سے آتے ہیں کہ بار بار تھوڑا سا چیز کا تذکرہ آتا رہے گا. کل سے آج کو جو ہے پیوس کرنا ہے, بالکل متصل کرنا ہے. آتے ہیں حضرت حارث حمدانی کا ذکر ہو رہا تھا, اطاعت خدا پر اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. اطاعت خدا میرے بچوں اس کو کیا کہا جاتا ہے, توجہ کرنا. Listen to it. It's called obedience to Allah Almighty. Being submissive towards the instructions and the prohibitions of Allah Almighty. This is called what? اللہ. اس کو اطاعت الہی کہا جاتا ہے. حارث حمدانی کی روایت سے متصل کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں یہ مکتوب موجود ہے. غالباً یہ مکتوب موجود ہے, غالباً میں کہہ رہا ہوں چونکہ بھی میرا حوالہ مستحضر نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ مختلف کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے. کیا کہتے ہیں علی بن ابی طالب, کہتے ہیں کہ خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں حارث حمدانی کو خط لکھ رہے ہیں اور عجیب بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں اطیع اللہ فی جمل امورک فإن طاعت اللہ فاضلۃ علی ما سواہا. اے حارث حمدانی ایک نصیحت کروں. علی بن ابی طالب بہت ساری نصیحتیں کر سکتے تھے. علی بن ابی طالب نے بہت سارے لوگوں کو مختلف وقت پہ نصیحتیں بھی کی ہیں, لیکن بہت ہی اہم چیز کہتے ہیں اے حارث حمدانی تم میرے بہت ہی قریبی شخصیت میں سے ہو. حارث حمدانی کی اگر آپ کو عظمت اور کرامت سمجھنی ہو, کل میں بتا چکا ہوں, اور دوسری دفعہ بھی میں سہ بارہ بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو اور بتاؤں گا کہ حارث حمدانی شخصیت کو ہوتی بہت ہی قریبی مولا کے چاہنے والے ہیں, بزرگ صحابیوں میں سے ہیں. مولا ان سے کہتے ہیں اے حارث حمدانی سب سے پہلا حکم دے رہا ہوں, اپنے تمام امور زندگی میں خداوند متعال کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتے رہنا, خداوند متعال کی اطاعت کرتے رہنا. فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةً عَلَى مَا سَوَاهَا. بھئی تمام عبادتوں کے ارکان اپنی جگہ ہیں. اگر تم اپنی زندگی کا یہ منہج بنا لو گے کہ کام صرف وہ کروں گا جو خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہوگا, یہ تمام عبادتوں سے افضلیت رکھتی ہے, تمام عملی عبادتوں سے افضلیت رکھتی ہے. فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سَوَاهَا. اور آگے بڑھتے ہیں وَخَادِعْ لِنَفْسِكَ فِي الْعِبَادَةِ. علی بن ابی طالب کی عربی کو یاد کرنا بھی بہت مشکل ہے. قرآن کی عربی یاد کرنا آسان ہے, علی بن ابی طالب کی عربی یاد کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ ہے, اور وجہ آپ کو جبھی پتہ چل جائے گا. نہج الفصاحہ نہیں کہا گیا ہے, نہج البلاغہ کہا گیا ہے. فرق ہے فصاحت اور بلاغت میں. قرآن فصیح کتاب ہے, علی ابن ابی طالب کی بلیغ کتاب ہے. قرآن بھی بلیغ ہے اپنی جگہ, اور قرآن کی بلاغت بہت ہی, یعنی قرآن کے امثال بہت ہی مختلف ہیں. علی ابن ابی طالب کی جو الفاظ ہوتے ہیں, جہاں نہج البلاغہ کوئی حوالہ آتا ہے اور اس کو اگر مستحضر کرنا ہوتا ہے, اپنے دماغ میں اس کو بٹھانا ہوتا ہے, یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہوتا ہے. آیت الہی, اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, آیت الہی کو یاد کرنا آسان ہے, علی ابن ابی طالب کے کلام کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جبھی کبھی بول رہا ہوتا ہوں, گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے. کہتے ہیں خادع
وَخَادِعِ نَفْسِكَ لِلْعِبَادَةِ، یاد رکھو اپنے نفس کو مجبور کرو عبادت کے سلسلے میں، لیکن اس کے لیے بھی کچھ گائیڈنس ہے کہ جب تم اس کو مجبور کر رہے ہو اس کے لیے بھی کیا گائیڈنس علی بن ابی طالب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ کر رہے ہو وَرْفُقْ بِهَا وَلَا تَقْهُرْهَا وَخُذْ عَفْوَهَا وَنِشَاطَهَا، کہ دیکھو جب تم کر رہے ہو ایسی زور زبردستی مت کرنا کہ وہ قہر کے زمرے میں آ جائے، ایسی زور و زبردستی مت کرنا کہ وہ جبر کے زمرے میں آ جائے. جب تم اپنے نفس کو بھی آمادہ کر رہے ہو تو اپنے نفس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ قہر کا برتاؤ مت کرنا، اس کو بخش بھی دیا کرنا اگر وہ کوئی غلطی کر لے. یعنی don't have so much when you are going through difficulties, when you are going through the عبادت, don't have so much guilty کہ وہ تمہیں بالکل ڈسپیئر میں لے آئے. کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس وقت جو ہے اپنے عفو اور درگزر سے کام لینا. اور آگے ایک بہت ہی اہم نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. when you're dealing with your own soul you have to be a little bit polite with it, but there is an exception that Ali ibn Abi Talib mentions, and that exception إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا مَكْتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهَا. But there is an exception that Ali ibn Abi Talib has said, whatever Allah has made obligatory upon you, what Allah has made imperative upon you, جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِقَضَائِهَا وَتَعَاهُدِهَا عِنْدَ وَقْتِهَا. اس معاملے میں تم اپنے نفس کو بہت ہی اچھے برتاؤ نہیں کرنا, زور و زبردستی سے کام لینا تاکہ وہ ہر مقرر چیز پر عمل کر سکے, ہر واجب چیز پر عمل کر سکے. علی ابن ابی طالب نے آپ کو منہج بتا دیا ہے. واجبات کا معاملہ ہو تو اپنے نفس کے ساتھ ایسی کشتی کرنا کہ اس کو شکست دے دینا. جب بات مستحبات کی آ جائے اور مباحات کی آ جائے اس معاملے میں بہت زور و زبردستی مت کرنا, ورنہ یہ ہوگا کہ تم عبادت سے باغی ہو جاؤ گے. I think what a guidance Ali ibn Abi Talib has given. What's an important guidance. پتہ چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب شروع کے دن اسلام لائے تھے اور وہ جب نماز پڑھنے گئے تو مولانا صاحب نے سورۃ البقرہ شروع کر دی. توجہ ہے بھائی, نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے. سورۃ البقرہ کا مجھے استحباب نہیں معلوم کیا ہے, لیکن بہرحال اگر قرآن کی آیتوں پڑھنے کا بھی اگر اب استحباب لے لیں, at the end of the day مستحب. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مستحب کو اپنی آل اولاد پر اتنا تھوپنے لگیں کہ وہ واجب سے باغی ہو جائیں. This is a very important point that I want all of you to focus upon. پہلے واجبات کے عادی بنائیں, جب واجب کے عادی ہو جائیں گے اس کے بعد مستحبات کی طرف لائیں. میں ان مستحبات کی بات نہیں کر رہا جو اساس دین میں سے ہیں. بھائی دیکھیں یہ بات سوء استفادہ نہ ہو جائے, سوء استفادہ نہ ہو جائے. توجہ ہے, میں یہ نہیں چاہ رہا کہ اس سے کوئی سوء استفادہ کر لے. کچھ چیز مستحب ضرور ہوتی ہیں لیکن واجب سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں. بھائی دلیل میں دے رہا ہوں, سلام کرنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے. جواب دینا واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے. خدا نے سلام کرنے والے کو 69 ثواب دیا ہے, جواب دینے والے کو 1 ثواب دیا ہے. اب سمجھ آیا کہ جب آپ کے سامنے فضیلت زیارت ابی عبداللہ پڑھی جاتی ہے, توجہ ہے, جب اس کا تقابل کبھی عرفے سے کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی زیارت امام حسین کا ثواب مستحب حد سے زیادہ ہے, تو اعتراض ہونے لگتا ہے, کہا جانے لگتا ہے حسین کو خدا سے بڑھا رہے ہو. ہم کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی ان چیزوں کو اس طریقے سے مت نہ اپنا. خداوند متعال نے کچھ مستحب موقعہ کا ثواب واجبات سے زیادہ رکھا ہے. وہ زیارت امام حسین میں بہت ہی پولائٹلی کہہ رہا ہوں مستحب موقعہ ہے. بعض علماء کا جو نظریہ ہے وہ کچھ اور تھا. وہ کامل الزیارات اٹھائیے گا, آپ چیپٹرز کی تبویب میں جائے گا, ابواب بندی میں جائے گا. At the end of the day, I don't want to off track the topic. آخر میں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ أَن تَنزُلُ الْمَوْتِ وَأَنْتَ آبِقٌ مِّن رَبِّكَ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا. اللہ, ایسا نہ ہو اے حارث تم پر موت وارد ہو جائے اس حالت میں کہ تم اپنے خدا سے بھاگ رہے ہو دنیا طلبی میں, دنیا کو حاصل کرنے میں. جب when we say دنیا means anything that's going to take you away from the religion. یعنی دنیا کے جو معنی استعمال ہوئے ہیں. انشاءاللہ it's a topic for another day what دنیا means. پہلے قول اطاعت خدا پہ, دوسرا قول بہت ہی خوبصورت ہے. روایت ہے آل محمد کی, کہتے ہیں اذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة, کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ایک قوم آئے گی اور وہ دروازے جنت کو کھٹکھٹانے لگے گی. جنت کے بھی دروازے ہیں, یاد رکھیے گا, وہاں بھی دروازوں ہی سے جانا ہوگا,
پھلانگ کے کوئی نہیں آ سکتا. بھائی پھلانگنے والے سمجھ گئے, لوگوں کا دماغ پہنچ جانا چاہیے میں کن کی بات کر رہا ہوں. جب وہ پیٹرولنگ پہ بھی جاتے تھے دروازے سے نہیں آتے تھے, پھلانگ کر آتے تھے. ایک دفعہ کوئی گناہ کر رہا تھا, وہ پھلانگ کر آ گئے, تو اس نے کہا کہ بھائی آپ مجھے تبلیغ تو بعد میں کیجئے گا, جو تبلیغ کا آپ نے طریقہ استعمال کیا ہے وہی حرام طریقہ استعمال کیا ہے. خدا حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اگر تمہیں کسی کے گھر جانا ہو, کسی کا جانا ہو, تو کیا کرنا چاہیے, تمہیں اس سے اجازت لے لینی چاہیے, اور دروازے سے داخل ہونا چاہیے, دیوار سے داخل نہیں ہونا چاہیے. توجہ. فَيَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ. بھئی میں تھوڑی سی اگر آپ لوگ سے گزارش کر لوں, یہ مجھے کہا جا رہا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو بعد میں مومنین ہو ان کے لیے کوئی زحمت نہ ہو. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اب ملائکہ بھی تو بغیر کسی کو سوال کی نہیں آنے دیں گے, ان سے کہا جائے گا من انتم, تم لوگ کون آ گئے ہو, دروازے کو بہت تیزی سے کھٹکھٹا رہے ہو. تو کہتے ہیں نحن اہل الصبر, بھئی ہم تو صبر والے ہیں. We are the people, میرے بچوں, we are the people that used to show forbearance, we were the people that used to show the patience. اچھا, بما صبرتم علیہ, بھئی ہر چیز کی سوال اور جانچ پڑتال ہوگی, یاد رکھیے گا. صرف آل محمد سے رشتہ ہو تو ڈائریکٹ جنت جائیں گے بس, ورنہ you have to have lot of question answer. تو کیا جائے گا, کس چیز پہ تم نے صبر کیا تھا؟ کہتے ہیں نصبر علی طاعت اللہ وعن معاصیت اللہ. ہماری خاصیت یہ تھی کہ جب خداوند متعال کے امر کو ماننے کی بات آتی تھی, اس کے احکامات کی بجاوری کی بات آتی تھی, تو ہم صبر سے کام لیتے تھے. I know my youngsters, praying at the time of Fajr is so difficult. لیکن جب آپ اپنے نفس کو مات دے کے, after you have defeated your base desire, and you stand in the bargah of Allah Almighty and you say, Allahu Akbar. This is the patience that Allah is looking forward. اور دوسری چیز, کس چیز پہ صبر کی تھی؟ خدایا معصیت کے دروازے سامنے کھلے ہوتے تھے, لیکن ہم صبر کرتے تھے, تیرا ذکر کرتے تھے, تجھے یاد کرتے تھے, ہم اپنے آپ کو گناہ سے, نافرمانی اور معصیت سے بچاتے تھے. آواز پروردگار آتی ہے. Again I refer back, and it is so important. When you want to sin, or when you want to perform anything that is going to displease Allah Almighty, and at that moment if you will remember whatever Allah has given, the mercy that Allah has given, and you refrain yourself from doing the sins, Allah would count you in this riwayah. کیا روایت کے جملے ہیں؟ خداوند متعال آواز دیتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَدْخِلُوهُمْ فَقَدْ صَدَقُوا, ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دو, یقیناً یہ سچائی سے کام لے رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ یہ وہی تو صابرین ہیں جنہوں نے اطاعت خداوند متعال کے معاملے میں صبر کیا, اور جب معصیت کا مرحلہ آتا تھا خدا کو یاد کر کے اس معصیت سے رک جایا کرتے تھے. انہی کے لیے تو خداوند متعال نے ایسے اجر کو رکھا ہے کہ خدا اس اجر کو دے گا بغیر ان سے حساب لیے. آگئی, we're trying to come to a trajectory. تو اطاعت خدا کی بات ہو رہی ہے. اب جب بات ہو رہی ہے how would you follow Allah Almighty, ایک روایت حضرت سلمان فارسی کی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. مولا کے شاگرد ہیں, اور کیا عظیم شاگرد ہیں, یعنی ایمان کے درجے میں بھی اگر کوئی بہت ہی اولویت رکھتا ہے وہ سلمان محمدی کا درجہ ہے. کہتے ہیں کہ عجبت لستۃ, کہ میں سلمان فارسی 6 چیزوں سے جب دیکھتا ہوں تو تعجب خیز ہو جاتا ہوں, متعجب ہوتا ہوں. It takes me with surprise when I'm looking at these 6 things. 3 أضحكتني و3 أبكتني. 3 things makes me happy, and 3 things مجھے غم زدہ کر دیتی ہیں, مجھے رلاتی ہیں. اب سننا چاہیں گے کہ 3 چیزیں کیا رلاتی ہیں؟ کہتی ہیں وَأَمَّا الثَّلَاثُ أَبْكَتْنِي, the 3 things that makes me cry. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے فراق الأحبة محمد وحزبه. بھائی صحابہ کا اگر احترام سیکھنا ہو تو علی والے بتائیں گے کہ صحابہ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے. کہتے سب سے پہلے چیز جو مجھے واقعتاً
रुलाती है कि मैंने कितने अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया जो रसूल के सहाबा हुआ करते थे, रसूल की मिशन से बावफा रहे, और इसी हालत में खुदावंद मुताल ने इनको मौत दे दी. When I think about them, it really makes me sad. What is the second thing? कहते हैं वह हुवल मुत्तला. When I think कि अल्लाह कितने मेरे बारे में, कितने मेरे राजों को जानता है, कितने मेरे दिल के हालों को जानता है, ये चीज मुझे गमज़दा कर देती है. तीसरी चीज क्या करती है सलमान को गमज़दा? वल वुकूफु बैना यदिल्लाहि अज़्ज़ा वजल. The third thing that makes me very sad is that I have to give accounting to Allah Almighty on the day of judgment. सलमान को अपने मुहासबे को याद करते हुए खुदा के सामने अपने हिसाब को देना है. सलमान को वो चीज गम में मुब्तला कर देती है. जब सलमान को गम में मुब्तला कर देती है तो हम कितने सज़ावार हैं कि गम में मुब्तला हो जाए. तीन चीजें हो गई. Let's come to the three things that gives happiness to Salman al-Muhammadi. कहते हैं अम्मा सलासुन अضحكتني. हैप्पीनेस नहीं देती हैं, सलमान हंसते हैं जब उस मामले को देखते हैं. हंसना इज समथिंग एल्स, मैंने गलत तर्जुमा किया, और खुशी एक अलग चीज है. कहते हैं तीन चीजें सलमान को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. क्या चीजें हैं? रजुलुन तालिबुद दुनिया वल मौतु यतलुबुहु. कोई शख्स दुनिया के पीछे भागा जा रहा है और वो ये नहीं सोचता कि मौत उसके पीछे भाग रही है. वरजुलुन ज़ाहिकुन मिलअ फीही वहुव ला यदरी अर्ज़ियल्लाहु अन्हु औ यस्खतुल्लाहु अलैहि. और दूसरा वो बंदा है जो बड़े मुंह खोल के कहे लगाता है, लेकिन इसको ये भी मालूम नहीं कि क्या खुदा वाक़तन इससे खुश भी है या नाराज है. ये दो चीजें हो गई. और तीसरा बंदा है वल गाफिलु वलैस बिमगफूलिन अन्हु. तीसरा वो शख्स है जो बिल्कुल ही गाफिल है. वो कहता अल्लाह वास्ते मैं जिंदगी गुजारता हूँ, बस. वो अल्लाह वास्ते, सूफी वाला अल्लाह वास्ते नहीं, बस वो, उसको कोई परवाह नहीं. लेकिन ये वो शख्स है जिससे जो खुद तो गाफिल है लेकिन मलाइका उससे गाफिल नहीं, करामुन कातिबीन उससे गाफिल नहीं. अब आपको समझ आया कि when we say that we have to have the ata'at of Allah, it means you have to give accounting for yourself on the day of judgment. It means that you have to be ready that Allah knows everything inside out. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. बारीक बीन है खुदावंद मुताल, खबीर है. खबीर सीगा मुबालिगा है. भाई बात यहाँ तक पहुंची. अब अली इब्न अबी तालिब, अब पहले शागिर्द का कॉल नकल किया, उस्ताद का कॉल भी नकल कर देता हूँ, नहजुल बलागा में मौजूद है. अजीब सईद रजीज खुतबे को लाए हैं. कहते हैं वह तब जनाज़ता, मौला एक जनाजे के साथ चल रहे होते हैं. वह समिअ रजुलन यज़हकु. एक बंदे को सुनते हैं जो हंस रहा होता है. अब सोचे कौन बदबख्त होगा जो जनाजे में भी हंस रहा हो, जनाजे में भी मजाक कर रहा हो. मौला कहते हैं कि अन्नल मौत फीहा अला गैरिना कुतिबा. लगता ये है मुझे, मैं मजमे को जो देख रहा हूँ, अच्छा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अली इब्न अबी तालिब कहने लगे, जैसे मैं मजमे को देख रहा हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मौत इन पर नहीं किसी और पर खुदा ने वाजिब की है. वकअन्नल हक़्क़ फ़ीहा अला गैरिना कुतिबा. और लगता है खुदावंद मुताल ने इनको शरीयत और अवामिर और नवाही की पाबंदी का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि किसी और गिरोह को दिया है और इनको कहा है तुम्हें जो करना है कर लो. अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं. और कहते हैं वकअन्नमा नरा मिनल अमवाती क़लीलुन अम्मा इलैना राजिऊन. और जिन जिन लोगों को हम दफना के आ रहे हैं लगता है कुछ लम्हों के बाद ये वापस हमारी तरफ पलट कर आ जाएंगे. फिर अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि हम वो कौन लोग हैं कि मतलब किस तरीके से जो है हमारा रवैया हो चुका है कि हम क्या करते हैं कि हम उनके जिस्मों को दफना कर आते हैं. व नअकुलु तुरासहुम, उनके तरके को खाते हैं. भाई तरके को खाते हैं, वो तरके खाया करते थे उस जमाने में. आज के वक्त आप सोयम और चेहलुम की जो है वो बिरयानी और कोरमे खाया करते हैं. हम खाना ऐसे खा रहे होते हैं, खाना खाने में मसला नहीं है, लेकिन अली इब्न अबी तालिब एक बात समझाना चाह रहे हैं. कहते हैं कि तुम लोग कभी इस तरीके से उनके तरके से इस्तिफादा कर रहे होते हो कि जिस तरीके से कि अन्नल मुखल्लिदून मिन बअदिहिम, कि जैसे कि खुदा ने तुम्हारे लिए अबदियत रखी है, तुम्हें कभी मौत ना आएगी. जैसे ही तुम्हारा ये तसव्वुर होगा तो क्या होगा? सुम्मा नसीना कुल्ला वाइज़न वाइज़तिन, जो हमें नसीहत कर रहा होगा, जो हमें अच्छी बातें बता रहा होगा, हम उसको दरख्वार एतना नहीं समझेंगे. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को समझने लगे हैं कि मौत किसी और के लिए लिखी गई और हमारे लिए मौत नहीं है. अली इब्न अबी तालिब समझाना चाहते हैं
موت بھی تمہارے اوپر لکھی گئی ہے. Be mindful of Allah Almighty always. This God consciousness is اطاعت خدا. بات ہو گئی واضح. بس امام کاظم کی ایک روایت اور مجھے ایک موضوع کو خاص مربوط کرنا ہے. اطاعت خدا کی بات ہو رہی ہے اور امام کاظم کا وہ بہترین قول آتا ہے. ایک شخص کہتا ہے ما افضل ما يتقرب العباد الى الله تبارک و تعالی. What is the most important thing, O Mawla, tell me, through which I can have the proximity towards Allah Almighty, جس کے تحت میں خدا سے سب سے نزدیک ترین ہو جاؤں. مولا کا جواب سنیے گا. کہتے طاعت اللہ و طاعت رسولہ. Mawla started speaking in stages. First thing is that you need to have the اطاعت of Allah Almighty. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت، جو رسول حکم دیں. پھر کہتے ہیں وحب اللہ وحب رسولہ. خداوند متعال کی سچی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول سے سچی محبت ہونی چاہیے. پھر کہتے ہیں وحب آل محمد علیہم السلام. The one last thing is what? Having the sincere love of آل محمد علیہم السلام. اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دادا امام محمد باقر کہا کرتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے دادا کہا کرتے تھے کان حبنا ایمان و بغضنا کفر و نفاق. میرے دادا امام محمد باقر کہا کرتے تھے کہ ہم ہی اہل بیت کی بھائی کسی کو صاحب ایمان تمہیں دیکھنا ہو تو اس کے بارے میں مولا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ہماری محبت رکھتا ہو سمجھ جاؤ وہ صاحب ایمان ہے، اور جو ہمارے بغض کو رکھتا ہو سمجھ جاؤ وہی صاحب نفاق اور صاحب کفر ہے. یعنی مولا نے بھی ڈیفینیشن بتا دی کہ کبھی بھی تمہیں اگر فیصلہ کرنا ہو کسی ایمان اور کسی کے کفر اور نفاق کا تو ہماری محبت ہی معیار اور معبر ہے. بھائی میں ایک اور آپ کی خدمت میں دلیل لا رہا ہوں، اور میں اس شخصیت کی دلیل لا رہا ہوں کہ جو ہر چیز پر اعتراض کیا کرتی تھی. روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سے. حضرت جابر کہتے ہیں کننا جلوسا عند النبی الى جانب وعلی ابن ابی طالب الى جانب اخرى، کہ میں حبیب خدا کے ساتھ بیٹھا تھا، میں ایک طرف بیٹھا تھا، علی ابن ابی طالب دوسری طرف بیٹھے تھے. بھئی یاد رکھیے گا اگر کوئی مجبوری نہ ہو، جہاں جہاں رسول نظر آئیں گے وہاں وہاں علی ابن ابی طالب نظر آئیں گے. تو جو ہے حضرت جابر کی روایت جن کی حدیثیں کے ساتھ پڑھتے کہتے ہیں یا علی، کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتے ہیں میں ایک جانب بیٹھا ہوا تھا، علی ابن ابی طالب دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے. اذا اقبل عمر بن الخطاب وقد تلبب به الرجل، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مزعوم مقدس مآب شخصیت وارد ہوئی ہے، اور جیسے ہی وہ وارد ہوئی ہے وہ ہمیشہ غصے میں ہوتے تھے اور کسی کا گریبان پکڑ کے آ رہے تھے. جیسے ہی گریبان پکڑ کے آ رہے تھے میں کہتا ہوں ما بالہ. رسول اللہ کہتے ہیں ما بالہ، بھئی یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ تم گریبان پکڑے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں انک حکا عن قولک، وہ اے حبیب خدا یہ آپ سے ایک روایت نقل کر رہا ہے. کیا روایت ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، کہ جو خداوند متعال کی توحید کی گواہی دے گا اور نبوت محمدی کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یا رسول اللہ اذا سمعتہ الناس فرطوا بالاعمال، اے حبیب خدا جب لوگ اس بات کو سنیں گے تو وہ اعمال میں نہایت ہی کم وارد ہوں گے، وہ اعمال بہت رغبت سے اختیار نہیں کریں گے. رسول خدا، اب دیکھیں ان کا اعتراض ہمیشہ حبیب خدا پر رہتا تھا، رسول کوئی بات کر رہے ہیں یا اپنا اجتہاد لا رہے ہیں. بھائی سمجھ جائیں جو رسول کے مقابلے میں اپنا اجتہاد لے آئے گا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، رسول کا ماننے والا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے، رسول کے مقابلے میں اپنے اجتہاد کو لاتے ہیں. اب اس وقت رسول کو بھی جواب دینا تھا. رسول کے برابر میں بیٹھے ہیں علی ابن ابی طالب. ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اذا تمسک بمحبت علی ابن ابی طالب وولایتہ فہو من دخل الجنہ. بھائی تم کلمہ توحید پڑھتے رہو، کلمہ رسالت پڑھتے رہو. تمہارا کلمہ توحید اور رسالت صرف اس وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب تم علی ولی سے صحیح محبت رکھتے ہوگے اور علی ولی کی ولایت رکھتے ہوگے. توجہ بھئی جبھی تو ایک اور روایت ہے. اب بات آ گئی ہے اطاعت الہی کی بات چل رہی ہے. آپ سے کہا گیا ہے کہ جب اطاعت الہی کا معاملہ ہو یہ بھی دیکھو کہ مال کیسے کما رہے ہو. This is very, very important to look.
مال کیسے کما رہے ہو، کیسے خرچ کر رہے ہو، دیکھتے رہو۔ روایت ہے امام صادق کی، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اذا اکتسب الرجل من غیر حلہ، کہ کوئی شخص اگر حلال طریقے سے پیسے کو نہیں کماتا، ثم حج، اور پھر حج پر جاتا ہے۔ حاجی صاحب، بہت سارے حاجیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں ان حاجیوں کی بات نہیں کر رہا جو واقعتاً بڑی محنت سے جاتے ہیں، میں کافی سارے حاجیوں کو جانتا ہوں جو پورے سال ادھر ادھر کے کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب، سال میں ہم عمرے میں چلے جائیں گے یا حج پہ چلے جائیں گے، خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن کم سے کم یہ 350 دن تو انجوائے کرنے دیں، 15 دن جا کے ہم اپنا آپ کو بخشوا لیں گے۔ ایسے ہی ہے بھائی، ایسے حاجی اسلام کو پسند نہیں ہے، انہی کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں۔ کوئی حاجی ہے جس نے حلال طریقے سے اپنی انکم کو نہیں کمایا، and then he went for the حج، ثم لبا، لبا کے مراد کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ آپ کا احرام منعقد نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وہ تلبیہ نہ پڑھیں۔ جو آپ میں سے حج اور عمرے میں جا چکا ہے وہ جانتا ہے، مدینے سے جا رہا ہے تو مسجد الشجرہ جائے گا، اگر کہیں اور سے جا رہا ہے تو جدہ سے جا رہا ہے تو کبھی جوفہ آئے گا، اور جوفے کی مزیدار بات یہ، جوفہ غدیر سے قریب ہے، تو بتائے، اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی انہوں نے کہاں بنایا ہے؟ جدہ میں بنایا ہے، تو جو جدہ جاتا ہے اچھے خاصوں کو جوفہ جانا پڑتا ہے، جوفے ہی سے ہے ان کو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، جسے عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے اگر وہ حج کے علاوہ جا رہے ہیں۔ وہاں پر بھی خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے تلبیہ کا مقام بھی ادھر رکھا ہے جو غدیر سے قریب ہے۔ تمہیں اگر تلبیہ پڑھنا ہوگا تو اس وقت ہی تمہارا تلبیہ قابل قبول ہے جب تم آل محمد کی محبت رکھتے ہو۔ لیکن آگے روایت ہے، کہتے ہیں وہ تلبیہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ تلبیہ اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، خدا اس کے جواب میں پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیرا لبیک کہنا قبول ہے، نہ تیری عبادت کی مجھے کوئی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے حج اور عمرے کرنے آیا ہے اور تیرا مال پاک اور طاہر نہیں ہے۔ اطاعت خدا کی بات آ گئی، مال بھی ویسے کمانا ہے جیسے خدا نے بتایا ہے۔ اکاؤنٹنگ نہیں کرنی میری والی اکاؤنٹنگ، کیا ہوتی ہے؟ نیکیاں 10 ہوتی ہیں، گناہ 1 ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے $4 چوری کر لیا، اور $4 چوری کرنے کے بعد انہوں نے $1 صدقہ دے دیا۔ انہوں نے کہا مولانا اب بھی ہم پروفٹ میں ہیں، $4 چوری کیے، 4 گناہ ملے، 1 صدقہ دے دیا، 10 نیکیاں ملی، نیٹ پروفٹ مجھے کتنا ملا؟ بھائی اکاؤنٹنگ والے پریشان نہ ہو جائیں، توجہ ہے بھائی، ایسی عبادت قبول نہیں۔ روایت کے پھر جملے ہیں وَإِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مِنْ حِلٍّ ثُمَّ حَجَّ ثُمَّ لَبَّ، کہ اگر کوئی حلال کمائی کرتا ہے، حج پہ جاتا ہے، پھر تلبیہ پڑھتا ہے، خداوند متعال کہتا ہے لبیک وسعدیک، تیرا تلبیہ بھی قبول ہے، and you are very welcome coming into the land of حرام، coming into the land of مکہ، آؤ اور اپنی عبادت انجام دو۔ توجہ ہے؟ اب جب یہ کال آ گیا نا تو ایک اور کال، اور پھر انشاءاللہ مجھے بس آخری کال سے متصل کرنا اور آپ کی زحمت تمام۔ حبیب خدا قسم کھا کے ایک جملہ بتا رہے ہیں، کہتے والذی نفس بیدی، میں اس ذات پروردگار کی قسم کھا رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا يزول قدوم عبد حتی يسأل اللہ تبارک و تعالی عن الاربعہ، لوگوں کے پیر نہیں ڈگمگائیں گے جب تک کہ ان سے 4 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، عن عمر فیما افنا، عن جسم فیما ابلا، سب سے پہلے آپ کی عمر کا سوال ہوگا، جسم کے متعلق سوال ہوگا، all of it۔ تیسری چیز کس کا سوال ہوگا؟ وعن مال من این اکتسب و این النفق، the third thing you would be asked is about the مال، کہاں سے تم نے مال کو لیا ہے، کیسے کمایا ہے، اور کدھر خرچ کیا ہے۔ بھائی میں بار بار اعلان کرنے والا مولوی نہیں ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے گا جو آپ لوگ نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے this center, very important to follow that target inshallah, because Allah is going to ask us about the possession, about the mal that we have spent۔ اس چیز کے بارے میں اطمینان رکھیں، سوال ہوگا۔ اگر عزاداری سید الشہداء میں لگایا ہوگا تو اگر کہیں غلط بھی لگا دیا ہوگا خدا کور کر دے گا۔ میں ذمہ داری سرچ کر رہا ہوں،
اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط انویسٹمنٹ کریں, کبھی کبھی غلطی سے کچھ جگہوں پہ غلط لگ جاتے ہیں مال. خداوند متعال can cover it if you have spent it in the way that pleases Allah Almighty. چلیں, اور چوتھی چیز جو لوگوں کے پیروں کو ڈگمگا دے گی, وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ, ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو وہاں پر وہی حضرت تھے جو پچھلی روایت میں جن کا ذکر کیا ہے. ان کا بہت بڑا احسان سمجھیں آپ لوگ اپنے اوپر. یہ سوال تو کر لیا کرتے تھے, لیکن جب جواب ملتا تھا اس جواب سے ہم استفادہ کرتے ہیں. توجہ ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ما آیت حبکم من بعدک, اے حبیب خدا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی محبت کی نشانی آپ کے بعد کون ہے. رسالت ماب کے برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب. روایت کے جملے ہیں فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ, ایک دفعہ رسالت ماب اپنے ہاتھ کو لیتے ہیں, وَأَخَذَ عَلَى رَأْسِ عَلِيِّ ابن ابی طالب, ایک دفعہ علی ابن ابی طالب کے سر مبارک پر رکھتے ہیں. ایک ہی جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں اِنَّ حُبَّ عَلِيِّ ابن ابی طالب من بعد حُبِّ, اگر تمہیں مجھ محمد سے میرے بعد محبت کرنی ہو, کوئی اور شخصیت نہیں ہے مگر علی ابن ابی طالب کی محبت. توجہ ہے, معیار بتایا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. واضح ہو گیا نا. اب یہ میں اس کو ایک اور روایت کی صورت میں پیش کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. مسائل پڑھنے ہیں آج, اور کیا خوبصورت روایت ہے, اور کیا اس کا ایک جمالی اور جلالی طریقہ ہے. آیت ہے, پہلے میں آیت کی آپ کو تشریح کر دوں. بیعت رضوان ہوتی ہے. بیعت رضوان کیا کہتے ہیں, it's a pledge that happened in 6th Hijrah, and that was the time when Prophet went with his companion all the way to Makkah to perform عمرہ مفردہ. عمرے کی مختلف اقسام ہیں, عمرہ مفردہ ہے اور عمرہ تمتع ہے. میں دینیات کی کلاس نہیں بتا رہا, لیکن حج کے ایام میں جو آپ عمرہ کرتے ہیں اس کو عمرہ تمتع کہا جاتا ہے, اور جو نارمل ڈیز میں آپ لوگ عمرہ کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے, عمرہ مفردہ کہا جاتا ہے. عمرہ مفردہ میں 7 چیزیں ہیں, عمرہ تمتع میں 5 چیزیں ہیں, لیکن جو 2 چیزیں نہیں ہیں وہ آپ کو حج تمتع میں کرنی ہوتی ہیں. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے نیت کے ساتھ, اس کے بعد طواف کرتے ہیں, پھر نماز طواف پڑھتے ہیں, پھر آپ سعی کرتے ہیں, پھر آپ تقصیر کرتے ہیں. لیکن عمرہ مفردہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں 2 مزید چیزیں کرنی ہوتی ہیں, طواف النساء بھی کرنا ہوتا ہے اور نماز طواف النساء بھی کرنا ہوتا ہے. جتنے بھی مسلمان جاتے ہیں انہیں 5 چیزوں تو ذہن میں رہیں, لیکن وہ چیز جو رشتوں کو حلال کرتی ہے وہ چیز وہ چھوڑ گئے. تو اب سمجھ آیا کہ جب بھی آل محمد کسی کی پاک خلقت کی بات کیا کرتے تھے بھائی اس میں بہت سارے اشارے تھے, لیکن ایک اشارہ یہ بھی تھا بھائی جب بھی شیعان آل محمد عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ طواف النساء اور نماز طواف النساء کو نہیں بھولتے ہیں. باقی جتنے بھی مکاتب جاتے ہیں وہ ساری عبادت تو کر لیتے ہیں, طواف النساء اور نماز طواف النساء بھول جاتے ہیں. توجہ. تو یاد رکھیے گا, عمرہ مفردہ کے لیے رسول اللہ was going in 6th of Hijrah. I want all of you to concentrate. When he was going there, right at Hudaybiyah, آج بھی حدیبیہ مکے کے outskirts میں ہے. 22 kilometers drive from Masjid al-Haram, and that would take you where? To Hudaybiyah. Right at that moment, there was Sayf al-Shaitan that came in all the way to stop Prophet and his companions. بھائی رک جائیے, آپ نہیں آ سکتے. جب نہیں آ سکتے تو وہ اپنے تلوار کو دکھا رہا تھا, اور وہ شخصیت آپ سمجھ گئی, وہ شخصیت نے احد پہ بھی حملہ کیا تھا. ویسے بھی ان کے کافی کارنامے ہیں, پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور لکھی گئی ہے. وہ آتے ہیں رسول کو کہتے ہیں کہ رسول رک جائیے, آپ نہیں آ سکتے. رسول اس وقت ایک بیعت لیتے ہیں, اور وہ بیعت ہوتی ہے موت کی بیعت. اس کو کہا جاتا ہے بیعت الرضوان. یہ بیعت کتنے صحابہ کرتے ہیں؟ around 1400 companions. اور اس بیعت کا ایک حصہ سورۃ الفتح میں کہا جاتا ہے وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ, کہ جو اس بیعت کو توڑے گا اس نے خدا کا نقصان نہیں کیا ہے, اپنا ہی نقصان کیا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَحْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. And anyone who is faithful to the pledge that he has made with Allah Almighty, Allah is going to surely reward him on the day of the judgment. And that reward would be nothing less than the gardens of the paradise. اب آپ کو اس آیت کا سباق سمجھ آ گیا ہوگا, سیاق سمجھ آ گیا ہوگا. اس آیت کو رسول خدا نے صرف حدیبیہ کی جنگ کے لیے استعمال نہیں کیا ہے. حدیبیہ میں پہلے جنگ کے بارے میں وعدہ لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد رسول خدا سیز فائر کر دیتے ہیں. اس سیز فائر کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے. بھائی رسول بتانا چاہتے تھے میری اول نیت یہ تھی کہ ان کافروں اور ان مشرکوں سے جنگ کروں, لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے صلح کرنی پڑی. تو سمجھ جانا جن جن لوگوں سے جنگ کرنا واجب ہو, اگر امام وقت کسی مصلحت کے تحت سیز فائر کر لے, وہ کسی اور کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے, مجھ محمد کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے. تو جو ہے بھائی صلح حسن سمجھ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی سیم. اول حکم کیا تھا؟ جنگ کرنا معاویہ سے, لیکن جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو امام حسن کو صلح کرنی پڑتی ہے. بات ہو گئی, اس آیت کو آپ نے ذہن میں رکھ لیا. اب رسول خدا کی اس بھائی اطاعت خدا کو مجھے متصل کرنا ہے کس کی اطاعت کے ساتھ؟ اطاعت اہل بیت کے ساتھ. اور اطاعت اہل بیت میں بھی اگر کوئی چشم و چراغ ہے اس شخصیت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اب اس بیعت کو بھی رسالت مآب ایک دفعہ لوگوں سے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں ایھا الناس, اے لوگوں میں کیا کر رہا ہوں, یا معشر الناس, یعنی کوئی کام کی بات بتائی جا رہی ہے. اے لوگوں سب متوجہ ہو جاؤ, انی مجدد علیکم فی بیعت علی ابن ابی طالب, میں تم سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی نئی بیعت نہیں لے رہا, میں وہ بیعت لے رہا ہوں جو میں نے پہلے لے چکا ہوں. میں فقط اور فقط اس کی تجدید کر رہا ہوں. وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ, کہ جو علی کی بیعت کو کرنے کے بعد پھر جائے گا وہ علی کا نقصان نہیں کرے گا, وہ فقط اور فقط اپنا نقصان کرے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا أَحَدَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اور جو علی کی بیعت سے ہمیشہ متمسک اور متصل رہے گا, خداوند متعال اس کو جنت کے باغات دے گا. اس کے بعد لوگوں کے سامنے وہ پورے سیغے کو پڑھتے ہیں کہ علی کے بیعت کے کیا سیغے ہیں. کہتے ہیں ایھا الناس ان علی ابن ابی طالب امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم, میرے بعد اگر کوئی امام ہے اس شخصیت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. میرے بعد میرا کوئی خلیفہ ہے, میرا مقرر کردہ کوئی خلیفہ ہے, اس شخصیت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. پھر مولا کے فضائل پڑھتے ہیں. مولا کون ہے؟ ان علی ابن ابی طالب وصی و وزیری و اخی و ناصری و ابو ولدی و زوج ابنتی و صاحب حوضی و شفاعتی. علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو میرا وصی ہے, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو میرا ہارون ہے, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو میرا وزیر ہے, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو میرا اخی ہے, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو میرا ناصر ہے, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو میری بیٹی کا شوہر ہے, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جس سے میری نسل چلے گی, علی ہی کی ذات تو جو وہ ہے جو میرا حوض میں ساتھی ہوگا, علی ہی کی ذات تو وہ ہے جو شفاعت میں میرا ساتھی ہوگا. بس روایت آگے بڑھتی ہے اور روایت اپنے عجیب انداز کو اختیار کر دیتی ہے. من عصا علی ابن ابی طالب فقط عصانی ومن عصانی فقط عصا اللہ, جو علی ابن ابی طالب کی نافرمانی کرتا ہے اس نے علی کی نافرمانی نہیں کری, مجھ محمد کی نافرمانی کی, اور جو مجھ محمد کی نافرمانی کرتا ہے اس نے خدا کی نافرمانی کی. ومن اطاع علی ابن ابی طالب اطاعنی ومن اطاعنی اطاع اللہ, اور جو علی کی اطاعت کرتا ہے اس نے علی کی اطاعت نہیں کی, اس نے مجھ محمد کی اطاعت کی, اور جو مجھ محمد کی اطاعت کرتا ہے اس نے میری اطاعت نہیں کی مگر خداوند متعال کی اطاعت کی. سمجھ آئے؟ پھر خطاب کرتے یا معاشر الناس. پھر ابھی میری سانس ٹوٹ گئی ہے, خطاب ختم نہیں ہوا ہے. یا معاشر الناس, اے لوگوں ذہن میں رکھو, بہت اہم پیغام دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ من رد علی علی بقول وفعل فقد رد علی بقول وفعل, جس نے علی ابن ابی طالب کی نافرمانی کی, چاہے اپنے قول سے کی ہو چاہے اپنے فعل سے کی ہو, اس نے علی کی نافرمانی نہیں کی, مجھ محمد کی نافرمانی کی. ومن رد علی فقد رد علی اللہ, اور جس نے مجھ محمد
محمد کے قول کو مردود جانا، اس نے خداوند متعال کے قول کو مردود جانا۔ وَمَنْ اخْتَارَ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب اماماً فقد اختار علیہ نبی، جس نے علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں جس کی امامت لایا، اس نے علی ابن ابی طالب کی امامت کے مقابلے میں امامت کو نہیں لایا، بلکہ مجھ محمد کی نبوت کے مقابلے میں ایک نبی کو لے آیا۔ اب سمجھ آیا جو یہ روایت کرتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔ سقیفے میں بھی جس نے خلیفہ بنایا تھا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، وہ یہی ذات تھی۔ تو جس نے مجھ محمد کے اوپر کسی نبی کو بنایا، فقد اختار علی اللہ ربہ، اس نے خدا کو علاوہ کسی اور کو اپنا رب مقرر کیا۔ پھر کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں، کہتے ہیں ایھا الناس ان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وقائد الغر والمحجلین وسید الوصیین۔ علی ابن ابی طالب ہی کی تو ذات ہے، مومنین کا امیر ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ قائد الغر والمحجلین، جنت میں جو جا رہے ہوں گے سفید پیشانیوں والا، اگر ان کا کوئی امیر و آقا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ وصیوں کا کوئی سردار ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ آگے بڑھتے ولیہ ولی وعدوہ عدوی، علی کا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے، علی سے دشمنی کرنے والا مجھ سے دشمنی کرنے والا ہے۔ ولی اللہ وعدوی عدو اللہ، اور جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے خدا سے دشمنی کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے خدا سے محبت کرتا ہے۔ پھر آتا ہوں اس آیت کی جانب اور پھر اس تجدید کو دوبارہ کرتے، یا معشر الناس اوفوا بعہدکم فی علی ابن ابی طالب یوفی اللہ لکم الجنہ یوم القیامہ۔ اے لوگو، علی ابن ابی طالب سے جو بیعت کی ہے اس سے متمسک رہنا، خداوند متعال اپنے وعدے کو پورا کر کے تمہیں علی کے ساتھ جنت بھیج دے گا۔ یہ وعدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ This is the promise. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ خدا رکا نہیں، اس نے ایک اطاعت کا استعمال نہیں کیا، رسول کی اطاعت اور رسول کے ولی اور وصی کی اطاعت۔ آگئے اسی اول الامر کے سلسلے کی کڑی، جو تیسری کڑی ہے، اس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ کربلا وارد ہو گیا ابا عبداللہ۔ جب وارد کربلا ہوئے ہیں عزاداروں، آج دو مصائب پڑھنے ہیں، روانگی کے بھی مصائب ہیں، آمد کے بھی مصائب ہیں، ہے نا جی۔ عزاداروں جب آئے ہیں تو میں دوسری روایت پہلے پڑھتا ہوں، پہلی روایت بعد میں پڑھوں گا۔ جب آئے ہیں اور تھوڑا سا خیموں کو لگایا ہے تو بنو اسد کے پاس جاتے ہیں، بنو اسد سے پوری زمین کو لیتے ہیں، 60,000 درہم میں پوری زمین کو لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا بنو اسد والو، زمین دوبارہ دیتا ہوں، زراعت کرتے رہنا، فائدہ اٹھاتے رہنا، لیکن دیکھو جب بھی کوئی میرا زائر آئے، حسین کی محبت ہے آپ سے، میرا زائر آئے بس اتنا کرنا، میری قبر دکھا دینا، اور ہاں اگر ہو سکے تو اس کو 3 دن مہمان بھی بنا دینا۔ کربلا جاتے ہیں نا، اب حسین کے مہمان ہیں۔ بس عزاداروں ایک یہ روایت ملتی ہے جو بنو اسد کے ساتھ کیا ہے، باقی آپ ایک اور بھی روایت جانتے ہیں نا۔ ایک اور بات بھی کہتی، اے بنو اسد کے مردوں، پہلے مردوں کو بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں ابھی ہمیں عاشورے میں شہید کر دیا جائے گا۔ جب عاشورے میں ہمیں شہید کر دیا جائے گا نا تو دیکھو اگر تم ہو سکے تو ہمیں دفنا دینا۔ جب دفنا دینے کا معاملہ آتا ہے تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمیں مارے گا کون، ابن زیاد کی فوج مارے گی۔ اس کے بعد جب ان مردوں سے بات کر لی جاتی ہے پھر خواتین سے خطاب کرتے، خواتین سے خطاب کر کے کہتے دیکھو اگر یہ مرد نہ دفنا رہے ہوں تو تم لوگ آ جانا، بس ہمارے سر بریدہ لاشوں پہ خاک کو ڈال دینا۔
عزادارو تیسری جانب توجہ کرتے ہیں بچوں کی جانب. بچوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے والدین تمہارے ابو اور امی نہیں آ رہے ہو دفنانے, اے بچوں کھیلتے کھیلتے آنا, ہمارے سر بریدہ لاشوں پہ تھوڑی خاک کو ڈال دینا. عزادارو کیا کربلا میں آمد ہوئی ہے, آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس زمین کا نام کیا ہے. کوئی عقر بولتا ہے, کوئی غازریہ بولتا ہے, کوئی نینوا بولتا ہے. ایک شخص بلند ہوتا ہے, مولا اس کو ارض کربن و بلا بھی کہا جاتا ہے, ارض کربلا بھی کہا جاتا ہے. عزاداروں ایک دفعہ امام اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں, حجت تمام کرنی ہے, سواری کو آگے بڑھاتے ہیں, 7 سواریوں کو تبدیل کرتے ہیں, سواری آگے نہیں بڑھتی. عجب نہیں حسین نے خاک کو لیا ہو, خاک کو سونگا ہو, اپنے لہو کی خوشبو آئی ہو. ایک دفعہ حسین یہ کہتے ہیں, ہاں ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا, ہاں ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا, ہاں ہاں یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا, ہاں ہاں یہ وہی جگہ ہے جس کا وعدہ رسول خدا نے مجھ سے کیا تھا. عزاداروں وہ وعدہ کیا تھا. ایک دفعہ حسین جب رخصت کے واسطے رسول کی قبر پہ جاتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ, انا الحسین بن فاطمہ. اے حبیب خدا, اے نبی اللہ, میں خدمت میں آیا ہوں. حسین کا تعارف اپنے بابا علی سے ہوتا تھا, آج اپنی غربت کو لے کر آیا ہوں, میں حسین فرزند فاطمہ آیا ہوں. اے حبیب خدا, آپ ہی مجھے امت میں چھوڑ کر گئے تھے, امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے. عزاداروں عبادت کرتے ہیں, تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے, خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ کو, دیکھتے ہیں علی ابن ابی طالب کو, دیکھتے ہیں امام حسن کو, دیکھتے ہیں آ کے رسول ایک ہی جملہ کہتے ہیں, یا حسین کأنی اراک عن قریب مذبوح بارض یقال له کرب و بلا. اے میرے فرزند, میں کیا دیکھتا ہوں, آپ کو پیاسا حالت میں کربلا کی زمین میں آپ کو ذبح کیا جائے گا. عزاداروں ذبح بھی کس سے مشابہت دی جاتی ہے, گوسفند سے دی جاتی ہے. میرے جد کو ایسے مارا گیا تھا جیسے گوسفند کو مارا گیا تھا. ایک مماثلت اور افتراق پہلی مجلس میں دیا تھا, لیکن اب کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. حسین کی مظلومیت بہت ہے. جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے, اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی دیا جاتا ہے, لیکن جب میرے حسین کو مارا گیا بے آب مارا جاتا ہے. عزاداروں جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے, ادب شریعت اسلامی ہے کہ وہ ایسی حالت میں ذبح کیا جائے کہ اس کے پاؤں میں رسی ہو. عزاداروں حسین کو جب مارا گیا ہے, عزاداروں رسی نہیں باندھی گئی ہے, شمر سینے پر سوار تھا. عزاداروں جب گوسفند کو مارا جاتا ہے, ادب اسلامی یہ ہے تمام گوسفندوں کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ کوئی بکرا دیکھ نہ رہا ہو. عزاداروں جب حسین کے گلے کو ذبح کیا جاتا ہے تلہ زینبیہ پر, ایک بہن اس وقت کو مشاہدہ کر رہی تھی. عزاداروں جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے, اس سے تھا, کوئی بھالا مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا. عزاداروں جب ذبح کیا جاتا ہے, ادب اسلامی یہ ہے پورے سر کو نہیں کاٹا جاتا, لیکن عزاداروں جب حسین کو ذبح کیا گیا ہے, کون چھری لی جاتی ہے, امامے کو پھینکا جاتا ہے, زلفوں کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے, سر کو پیچھے کیا جاتا ہے. حسین کی رمق حیات باقی تھی, حسین کو ماتم حسین.